نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی الکتاب المبین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں، مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں، تذکرے دین کے کردار بنا دیتے ہیں۔ غمِ سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے، غمِ سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے، دوسرے غم ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں۔ کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے۔ ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ قابل ذی احترام حضرت العلامہ مفتی محمد حسن الدین صاحب قبلہ مدد اللہ والی اور مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی صاحب ناظم جامعۃ المومنات، مولانا شاہ نور الحق صاحب مشیر قانونی آل انڈیا سنی علماء بورڈ، اور ہمارے رفیق خاص مرحوم بدر ملت حضرت بدر الدین صاحب کے فرزند دلبند محترم مولانا ثاقب پاشا صاحب، تمام محبان علماء و فضلہ، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تقریباً بہت دیر سے ہمارے حیدرآباد کے اور جو ہے امریکہ سے آئے ہوئے مہمان کا خطاب سنا ہے۔ میں دو تین باتیں آپ سے بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ اصل جو ہے آل انڈیا سنی علماء بورڈ جو ہے ہمارا جو مشن ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اہل سنت الجماعت کے لوگوں کو بیدار رکھیں اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خاصہ پیدا کریں۔ ہمارا اصل مشن یہ ہے، اور اس مشن کے ساتھ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماہ سیام کا مہینہ ہے اور ہم 25 سال سے جو مکہ مسجد میں یوم القرآن کے جلسے میں ہمارے علماء حفظ اور ہمارے رفیق مخاطب کرتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیے، ابھی مفتی حسن الدین صاحب قبلہ نے قرآن پاک کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ اب جو ہے مزید اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے وقت نہیں ہے، لیکن ہمارا احساس یہ ہے کہ جب تک ہم صاحب قرآن کو اپنے پیش نظر نہ رکھیں اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، اور جو لوگ صاحب قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے قرآن پاک 23 سال میں مکمل ہوا ہے، اور قرآن پاک جو ہے ہماری حیات اور ممات کا دستور ہے، اور قرآن پاک میں تمام چیزیں محفوظ ہیں جو ہماری زندگی کے لیے، ہماری موت کے لیے، ہمارے موت کے بعد بھی کیا کام میں آنے والی ہے، تمام چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مگر ہماری بدنصیبی ہے کہ پہلے تو ہم قرآن پڑھتے نہیں، اور اگر قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ یہ ہمارا جو ہے ایک وتیرہ ہے، اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مدرسے بھی چلا رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے، اور وہ رہن سازی کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اب ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پیش نظر رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم اپنے والدین کی قدر کرو۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے والدین کے ہم کیا قدر کرتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کا جنت کا دروازہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہو گیا ہے جن کے بچے اور ہندوستان سے باہر ہے، یا گلف میں ہے، یا سعودی میں ہے، یا امریکہ میں، کسی بھی جگہ رہو، والدین کو اپنے جو ہے اولڈ ایج میں شریک کرا دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جو ہے اپنے والدین کی دعائیں حاصل کرو، لیکن ہم جو ہے حدیث مبارکہ کو بھی سنتے نہیں، اور سنے تو عمل نہیں کرتے۔ اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے والدین جو ہے اولڈ ایج ہوم میں ہم شریک کرا دے رہے ہیں اور پیسے دے دے رہے ہیں، اور وہ والدین سے اگر ہم جا کے ملے تو انہوں یہ بولتے ہیں کہ ہم کو جو ہے یہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو محبت کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم محبت سے دور ہو گئے۔ اور جو ہے دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں برے ہم نشین سے بچو، برے ہم نشین سے بچو، کیونکہ تم اسی کے کام سے مشہور ہو جاؤ گے۔ ہم جو ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے عادی ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن بھی مختصر انداز میں پڑھتے ہیں، اور پڑھے تو کچھ سمجھتے بھی نہیں۔ تو ہم جو ہے ہماری ظاہری معاملہ یہ ہے کہ حدیث قرآن میں بنیادی اجمالی باتیں بیان کی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے۔ حدیث مبارکہ وضاحت ہے، جو بخاری پڑھ لے، جو ترمذی پڑھے، یا جو لوگ جو ہے فخر الدین رازی صاحب کی اگر وہ پڑھے، اس تمام حدیثیں جو ہے یہی ہے کہ آپ کے قرآن کی تفسیر بیان کی گئی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو ہے ہم کسی کو بول نہیں سکتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، قرآن کا پیغام ہے للکارتا ہوا، لیکن ہمارا عالم بھی نہیں بولتا، اور ہمارا مفسر بھی نہیں بولتا، ہمارا کوئی مفکر بھی نہیں بولتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، سمجھے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اچھی معاملت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ لیکن ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے آج جو مولانا نے بیان کیا کہ مسلمانوں کے زوال کا اسباب کیا ہے، مسلمانوں کے زوال کی وجوہات کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا فنا کر اپنی ہستی کو، علامہ اقبال نے کہا فنا کر اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، فنا کر اپنی ہستی کو تو اگر مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ ہمارے پاس اسلام میں کوئی بھی سمجھ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کتنی محبت کرتے تھے، کیا انداز سے چاہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، وہ پانی پی لیتے تھے، منہ کو لگا لیتے تھے۔ آج ہم محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب عمل کا میدان آ جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ حدیث کو بھی نعوذ باللہ نظر انداز کر دیتے ہیں، قرآن پاک کے بھی احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، اس لیے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ عمل کریں، اور سرکار کی حدیث پر اپنے آپ کو کاربند رکھے۔ اور اگر ہم عمل نہیں کرتے، علامہ اقبال نے اور ایک جگہ کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہماری فطرت ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے 47 مسلم ممالک ہیں، 47 مسلم ممالک ہیں فلسطین اور غزہ میں،
جو اسرائیل ظلم کر کے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا. لیکن آپ اندازہ لگائیے یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ فقہ سے واقف ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیے حق گو نہیں ہے. حق گو نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ایسے لوگ یہ اور اسلامی ممالک ہم کیا ان کو مشورہ دے سکتے ہیں؟ سمجھے آپ؟ دیکھ لیجیے آپ ہم غور کریے کہ کیا فلسطین کا معاملہ ہے, لیکن آپ ہم جو فلسطین کے معاملے میں بھی کچھ بولتے نہیں. اور ابھی مولانا نے ایران کی ایک تاریخی واقعے کی طرف متوجہ کیا کہ مسلمان جو ہے عزم ہونا, یہ ظاہری اسباب, یہ جو ہے جھبا, یہ شملہ, یہ تو سب چیزیں چلنے والی نہیں. اس واسطے کہ آپ اگر ظاہری طور سے قرآن پاک سے متاثر ہیں, حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ عاشق ہیں, تو آپ کا ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام لوگ جو ہے کچھ ہو جانا چاہیے. آج بتائیے آپ ہم حیدرآباد میں ہیں, 2 مہینے سے مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا اور مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے. یہ بتائیے, غور کر لیجیے کہ یہ کس کا کام ہے, کون روکنا؟ مسجد کے امام صاحب سے اگر بولے تو انہوں بولتے ہیں میرا تقرر جو ہے نماز پڑھانے کی حد تک ہے, میں نماز پڑھاؤں گا اور صحیح پڑھا رہا ہوں غلط پڑھا رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے, پڑھاتا ہوں چلے جاتا ہوں. اگر ہم کسی مفتی سے بولے تو مفتی صاحب یہ بولتے ہیں میں مدرسے میں جو ہے پڑھاتا ہوں, لیکن میں یہ معاملے میں آپ کے نہیں آ سکتا, میں کچھ نہیں بولتا, اس لیے مدرسے میں پابندیاں ہیں. عالم یہ بول رہا ہے, مفتی یہ بول رہا ہے, مفکر یہ بول رہا ہے, تو یہ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ آپ بتائیے ہم کب تک روتے رہے؟ ہمارے حیدرآباد کے ایک شاعر جو ہے استاد شورا تھے, انہوں نے کہا کہ ایسے ملا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسے ملا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. آپ اندازہ لگائیے ہمارے اخلاق انتہائی پست ہو چکے ہیں, اخلاق ہمارے پست ہو چکے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار فرما رہے ہیں جو خوش خلق ہوں گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, جو خوش خلق ہوں گا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گا, جو بدخلق ہوں گا وہ جنت میں نہیں جائیں گا. آپ بتائیے ہم کتنے لوگ ہیں خوش خلق ہیں اور کتنے لوگ بد اخلاق ہیں؟ سمجھا؟ ہمارے پاس مولانا فاضل صاحب بھی ایک شاعر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل. ہمارے احمد الدین عاقل صاحب کے والد بھی بڑے پیر طریقت تھے, ان کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو. اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل, یہ ہے وہ لوگ تمہیں مٹی میں ملانے والے. جو لوگ ہم ان کے ساتھ ہیں, سمجھا, اور ان کی باتیں سن رہے ہیں, اللہ اور رسول کے احکامات ہمارے پاس نہیں ہیں, اور ہم خالی یہ بولتے رہیں اور اس کے بعد ہم یہی کہیں کہ جو ہے یہ ہماری قوم درست نہیں ہو رہی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایک ہی پارہ پڑھیں, پورے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام تھے, چاروں اماموں سے. تو حضرت امام مالک جو ہے اہل بیت اطہار کی تائید میں بہت بولتے تھے, اہل بیت اطہار کی تائید میں بہت بولتے تھے. تو عام لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ یہ رافضی ہو گئے, یہ رافضی ہو گئے ہیں. مگر آپ اندازہ لگائیے اللہ انہیں جو ہے جنت البقیع میں, جنت الفردوس میں منتقل فرمائے. آپ کہیں کہ تم مجھے رافضی کہو لیکن میں آل رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن میں یہ قرآن ختم کرتے تھے. ابھی مولانا نے کہا جو قرآن کو پاتا ہے وہ کبھی بے نام نہیں ہوتا. ہمارے پاس تاریخ ہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ حافظ قرآن تھے, روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, اور جب رمضان شریف آتا تو 2 قرآن پڑھتے تھے. حضرت بابا فرید گنج شکر کا بھی وہی عمل تھا. اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اور نصیر الدین چراغ دہلوی, ان کا بھی یہی عمل تھا.
تو یہ لوگ قرآن کو اپنے سینے میں رکھے تھے، تو عوام کا عالم یہ کہ جردوق ان کے قدموں میں چلے جا رہے تھے۔ آپ بتائیے کتنے بزرگان دین ہیں ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے قدموں میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہیں، اللہ کا فضل ان کے ساتھ شامل ہے، سرکار کی عنایت خاصہ ان کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو ہے وہ ہیں۔ تو آپ ہم لوگ ہم سمجھ نہیں سکتے کسی بات کو، اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کسی کی ذری سخت بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ سے آپ کے نظریے کے خلاف کوئی بات بولا تو آپ بہت ناراض ہو جاتے، مگر آپ یہ غور نہیں کرتے کہ انہوں نے صحیح بولا یا غلط بولا۔ تو اس کے لیے کیا ہے، تو دوست ہو تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے۔ شاہ سمکنت نے کہا یہ، تو دوست ہو تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے، تو دوست ہو تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے، میرا ضمیر ہی کافی ہے خود سزا کے لیے۔ تو اب ہم جو ہے کسی کو بولنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ برداشت بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جو علماء فضلہ بھی جو ہے اس وقت جو ہے اپنی زندگیوں کو سنوارے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا بار الہ ان کے حالات، ان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں، اور یہ جو ہے مسلمانوں کی خدمت کرے، اور یہی خدمت اور آنے والے زمانے میں ہمارے لیے کام کا باعث ہوگا۔ میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی سکون کے ساتھ ہماری سما خراشی قبول فرمائی۔ خدا